السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مجھے میری ذات کی قسم ہے، یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر کہ ایک رسول انہی میں سے ان کی طرف بھیجا ہے جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ حمد و ثنا درود السلام کے بعد ہمارے آج کی اس گفتگو کا عنوان اندھیرے سے اجالے تک ہے۔ ساری کائنات میں شرک اور ضلالت کا، گمراہی کا اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا اندھیرا ختم کرنے کے لیے، اسے تاریکیوں سے نکالنے کے لیے اس پر اپنا فضل و عنایت فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنا کر اس کو روشن کر دیا۔ آپ تشریف لائے تو ہر طرح کی ظلمت مٹا دی گئی۔ آپ تشریف لائے تو یہ جہان روشن ہوا، دل روشن ہوئے، کردار روشن ہوئے، اور یہی وہ روشنی ہے جو آج اپنی ہمہ قسم کی تابانی سے ایک جہان کو زندہ کر رہی ہے، اس کو روشن کر رہی ہے۔ ہر وہ شخص جو ایمان سے ضیاء پاتا ہے، ایمان سے نور اخذ کرتا ہے، ہر وہ فرد جو اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے، اس سے تاریکی کو دور کر دیا جاتا ہے
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، سرپرست ہے، ان کو نور کی طرف لے کے آتا ہے، ظلمت سے نکالتا ہے۔ اور دوسری طرف آج بھی تاریکی کے طاغوت ہیں جو انسانوں کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف گامزن کروانے والے ہیں۔ روشنی کی طرف بلانے والے کبھی تاریک راہوں میں کھڑے نہیں ہوتے اور نہ کبھی تاریکی کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ رات کی تاریکیوں میں بھی دن کے اجالوں کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ ان کا راستہ بڑا واضح ہے، اور وہ جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ پیغام بڑا واضح ہے، ایسا پیغام جو انسانیت کو گمراہی سے، اندھیرے سے نکال کر چکا چوند روشنی میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ایسا پیغام جو کسی تاریکی کی طرف نہیں لے کر جاتا، اور یہ سفر اتنا شاندار ہے کہ اس میں چلتے ہوئے کبھی تاریکی کی موت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ اس سفر کے ہمراہی، اس سفر کے راہی اجالے کے سفیر بن کر دنیا میں بھی لوگوں کو اور لوگوں کی دنیا کو روشن کرتے ہوئے بالآخر اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جاتے ہیں۔ گمراہی کی طرف، تاریکی کی طرف بلانے والا سامنے بھی نہیں آتا اور کانوں میں وسواس ڈالتا ہے، دلوں میں شبہات ڈالتا ہے، اور روشنی کی طرف بلانے والے کبھی پہاڑ پر چڑھ کے بلاتے ہیں، کبھی ممبروں پہ کھڑے ہو کے بلاتے ہیں، اور بلاتے ہوئے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہم سب تبھی اس دنیا میں کامیاب ہیں اگر اللہ کی طرف اور اس کے پکار کی طرف آ جائیں، اور اس کی پکار بڑی واضح ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف پکارتا ہے، اللہ روشنی کی طرف پکارتا ہے، اللہ ضیاء کی طرف پکارتا ہے۔ وہ تو اپنے دوستوں کو نکال لیتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور ایسی دنیا آپ کے سامنے موجود ہے، ایسے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روشنی کے سفر کے نہ صرف مسافر بنے بلکہ سفیر بن کر پوری دنیا کو روشن کرنے والے ہوئے۔ میں انہی میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں، کہ اللہ نے ہمیں بھی موقع عطا فرمایا ہے اور ہم پر اپنا خاص فضل فرمایا ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی تاریکی سے نکال کر ایک روشنی کے ماحول میں پیدا فرمایا ہے، وگرنہ امتحان تو ہمارا بھی یہی مقصود تھا کہ آپ خود روشنی تک پہنچتے، آپ اسلام کی روشنی کو خود محسوس کرتے، اس کو خود دریافت کرتے۔ میں اور آپ، ہم نے اللہ پر کوئی احسان تو نہیں کیا تھا کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کرتا۔ اس وقت بھی دنیا میں 8 ارب انسان زندہ ہیں، اور ان 8 ارب میں سے اللہ نے ہمیں اس 1.5 پونے 2 ارب کے ہاں پیدا کیا جو روشنی کی طرف بلانے والے، اور بہرحال جو گمراہی سے اور تاریکی سے نفرت کرنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسی ماؤں کے ہاں پیدا کیا جو اس کا نام لیتی ہیں، جو اس کو مانتی ہیں اور اس کے نور کو مانتی ہیں، اس کے نور کو، اللہ کے نور کو، اس کی روشنی پر یقین رکھتی ہیں، اور اس کی طرف سے آنے والے پیغام نور کو مانتی ہیں۔ ایسے باپوں کے ہاں پیدا کیا جو ہمارا ہاتھ تھام کر اللہ اکبر کی صداؤں پر کشاں کشاں کسی مسجد میں لے چلے، اور ہمیں اللہ کی کتاب سے کوئی واسطہ پڑا، ہمارا استاذ کوئی ایسا شخص ہوا جس نے ہمیں قرآن پڑھایا، حدیث سے آشنا فرمایا۔ اگر ہم یہاں پیدا نہ ہوتے اور ادھر کسی اور کے گھر پیدا ہوتے، کسی بانکے رام کے ہاں ہم پیدا ہوتے، کسی بانکے رام کے ہاں ہم پیدا ہوتے، تو امتحان تو یہی درپیش تھا کہ آپ کو چل کر یہاں تک ہی پہنچنا تھا، اور یہی منزل تھی آپ کی کہ آپ اسلام کو قبول کرتے، اور یہی وہ راستہ تھا جس کو آپ کو منتخب کرنا تھا۔ آپ کے پاس دوسری آپشن، دوسرا انتخاب نہیں تھا کہ آپ یہ کہتے کہ میں کل کو آپ جا کے دلیل دے سکتے کہ اللہ مجھے تو نے ہندوؤں کے ہاں پیدا کیا، لہذا میرا کیا قصور ہے کہ میں ہندو رہ گیا۔ نہیں، بلکہ کائنات کے امام نے کیا شاندار بات ارشاد فرمائی، بڑی معروف بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر پیدا ہونے والا فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ فضل اس پر ہوا، خاص چناؤ اس کا ہوا جس کو ماحول بھی ایسا دیا جو اس کی ابتدا کے اسلام کو محفوظ کر لیتا ہے، وگرنہ پھر اس کا ماحول فَآبَوَاهُ يُحَوِّدَانَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ أَوْ يُمَجِّسَانَهُ، پیدا وہ مسلمان ہوا لیکن اپنے ماحول کی وجہ سے، اپنے والدین کے ماحول کی وجہ سے وہ یہودی، مجوسی، نصرانی بنا۔ سچ بتائیے، آپ کے دل میں اللہ کے اس احسان پر کبھی شکر کے کیفیت پیدا ہوئی کہ تو نے رحمت فرمائی، مجھے اس امتحان سے، اس مقابلے سے محفوظ کر کے پہلے اسلام کے دامن میں پیدا کر دیا؟ کبھی آپ کے دل میں یہ تشکر کے جذبات پیدا ہوئے کہ اللہ اگر تو مجھے کسی پال کے ہاں پیدا کر دیتا، کسی جیمز کے ہاں پیدا کر دیتا، کسی اینڈریو کے ہاں پیدا کر دیتا تو یہاں تک پہنچنے کا یہ سفر کتنا کٹھن تھا، یہ کتنا آسان ہوا کہ پہلی آواز اگر میرے کان میں پڑتی ہے، اگرچہ اب ہم یہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس کی صحت نہیں ہے، اس کی سند نہیں ہے، لیکن اب بھی بہرحال مسلمان اسی تعامل کے قائل ہیں کہ ابھی بچہ پیدا ہوا، باپ کو بیٹی تھما دی گئی، اس کو بیٹا تھما دیا گیا، وہ خود نہیں تو کسی اور کو بلا کے کہتا ہے، پہلی آواز اس کے کان میں یہ دو، اللہ اکبر۔ تو اس دنیا میں آیا جس میں تیرا سب سے بڑا رشتہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس گھر میں آیا ہے جس گھر والے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں، اس گھر میں آیا ہے جن کا امام اور پیشوا اور رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے بتائیے، اگر یہ فضل ہم پر نہ ہوتا اور ہم کہیں ادھر ہوتے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے پیدا ہونے کے اعتبار سے، اور ہمارا کوئی شرف اور فضل نہیں ہے، یہ احسان ہم پر اللہ نے کیا ہے۔ اب اس احسان کی حفاظت کرنا اور اس کا بدلہ چکانا کس سے؟ کہ آپ اس اجالے کے نہ صرف حفاظت کرنے والے ہو جائیں بلکہ اس کے سفیر بن جائیں، اس کے سفیر بن جائیں۔ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے گھنٹوں خطابات تو نہ کرنا پڑتے، ان کو سمجھانے کے لیے ہر جمعہ میں 100 منٹ کا، 50 منٹ کا خطبہ نہ دینا پڑتا، یہ تو چند جملوں پر ہی اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیتے۔ ان کو ہی مسلمان کرنے میں ہم لگے نہ رہتے، بلکہ ہم آپ سے فارغ ہوتے تو کسی عیسائی کے ہاں جاتے، کسی یہودی کو جا کے پوچھتے، کسی ہندو سے پوچھتے، تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم کس بات پہ اٹکے ہو، تم کیوں نہیں اللہ کو مان لیتے؟ لیکن کیا کریں کہ ہم سے تو آپ ہی مسلمان نہیں ہو رہے، ہم سے تو آپ اسلام میں نہیں، آپ بھاگتے ہیں، علماء آپ کو کمروں سے، پشتوں سے پکڑ پکڑ کے بچانے کی کوشش میں ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ کیا کریں، ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن خود آپ فیصلہ کیجئے، آپ اپنے بارے میں غور کیجئے، کیا ہم نے جس اجالے میں اللہ نے ہمیں کھڑا کر دیا، ہم نے اسے تاریکی میں بدلنے کی کوئی کوشش تو نہیں کی؟ ہم نے اجالے میں کھڑا ہونے سے بھاگنا شروع تو نہیں کیا؟ ہر وہ شخص جو اسلام کو کسی طور پسند نہیں کرتا، اپنے رویے اس کے مطابق نہیں ڈھالتا، اپنے مزاج کو اس کے مطابق قربان نہیں کرتا، اور اپنے اوپر اللہ اس کے رسول کے ضابطوں کو اس طرح سے متعین نہیں کرتا، ایسے اس کے اندر گم نہیں ہو جاتا جیسے صحابہ کرام ہوئے، تو پھر وہ اپنے بارے میں سوچے کہ اس نے اس اجالے سے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ اسلام تو اجالا ہے، اسلام تو اجالا ہے، اسلام تو نور ہے، اللہ کی کتاب قرآن تو نور ہے، لیکن اس نور کا فائدہ تو وہ اٹھائے گا جس نے اس کو جذب کرنا چاہا، جس نے اس سے روشنی لینا چاہی، اور جس نے آنکھیں موند لی، جس نے اس کو پسے پش ڈالا، جس نے اس سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ یہ تو نور ہے، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ پیدا مسلمانوں کے ہاں ہوا، ایسے بدبخت بھی آ گئے پیدا مسلمانوں کے ہاں ہوئے، اور اب اپنے چہروں پہ، اپنے ماتھوں پہ کافر لکھنے کو تیار ہوئے۔ کبھی آپ نے اس نسل کے بارے غور کیا کہ یہ بجائے اس کے اللہ کا شکر ادا کرتے، اس پر فخر کرتے، اللہ کا احسان مانتے کہ اللہ کہ تو نے ہمیں جہالت سے، اس تاریکی سے محفوظ کیا، ہمیں اس مقابلے میں جانے ہی نہیں دیا، تو نے ہمیں پہلے ہی نکال کر باہر رکھ دیا، یہ تو اللہ کا خاص انتخاب ہے۔ اس کے خاص انتخاب کو میں پورا زور لگا کر غلط ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا لیکن میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، تو نے میرے ساتھ رحمت کی، تو نے مجھ پر فضل کیا، لیکن میں اس سے بھاگنا چاہتا ہوں۔
اس پر غور کیجئے. یہ میری ابتدا ہے، یہ وہ ابتدائیہ ہے جس کے مطابق یہ سارے دلائل اور سارے واقعات اصل میں مجھے اور آپ کو یہ دعوت ہے. کتنا مشکل تھا بلال کا احد احد پکارنا. کوئی آسان تھا؟ آسان تھا. اور آپ رمضان میں کچھ رغبت بڑھتی ہے، کچھ رونق بڑھتی ہے، اور باقی مہینوں میں آپ غائب ہو جاتے ہیں. ذرا تصور تو کیجئے، اپنے آپ کو بلال کی جگہ کھڑا کیجئے اور پھر پوچھئے یہ جو مفت میں گھر بیٹھے ماں کی کوکھ سے آپ کو یہ نعمت مل گئی، اس کے بارے میں آپ نے کیا رویہ اپنایا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کتنے حساس ہیں، کتنے خوش ہیں، کتنی رغبت سے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کہ اس کو کہا گیا تھا جب مارتے تھے، جب زد و کوب کرتے تھے، جب سینے پہ پتھر رکھتے تھے، جب گھسیٹتے تھے، جب گلی کے آوارہ بچوں کے حوالے اس کی رسی کو کر دیتے تھے، تو اس سے کہا گیا، پیغام دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلال اللہ جانتا تمہارے دل میں ایمان ہے، اپنی زبان سے احد احد پکارنا روک سکتے ہو، چاہو تو چھپا سکتے ہو، لوگوں کی مار سے بچ سکتے ہو. اور اس نے کیا کہا تھا کہ یہ اللہ کا نام پکارنے سے یہ جو زد و کوب ہوتا ہوں، یہ جو تشدد اور ان کی نفرت اور ان کی مار جو برداشت کرتا ہوں، اس میں جو لذت ہے. کتنا آسان تھا، آسان تھا. بیٹا سامنے پڑا ہے دھوپ میں بندھا ہوا، شوہر سامنے دھوپ میں بندھا ہوا پڑا ہے، اور اسے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ انتخاب کرنے کو کہا جاتا ہے. اگر تم تاریکی کی طرف لوٹ آؤ تو چھوڑ دیں گے، اور اگر اجالے کی مسافر بنتے ہو تو یہ دیکھ لو تمہارے بچہ بھی موجود ہے، تمہارا شوہر بھی موجود ہے، اور تم یہاں بندھی ہوئی ہو، ابھی اشارہ ہوگا اور تمہارے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. آسان تھا اس اجالے کی حفاظت کرنا، اس روشنی کی حفاظت کرنا؟ کوئی آسان تھا؟ یا میری اور آپ کی طرح آسان تھا؟ ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، قدموں تلے روندے چلے جاتے ہیں، ان احکامات کو پسے پشت ڈالتے ہیں، کان میں سنائی تو دیتی ہے آواز لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں شاید یہ کامیابی ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، جسم 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، جسم 2 ٹکڑے. اور یہی وجہ تھی نا ان کی استقامت کی بنا پر پیارے نبی علیہ السلام پاس سے گزرے تھے، اور آپ فرماتے ہیں اصبروا آل یاسر، آل یاسر صبر کرنا، صبر کرنا، فَإِنَّ مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةُ. لوگ تو اکیلے اکیلے جنت میں داخل ہوں گے، تم پورا خاندان اکٹھے جنت میں داخل ہوگے. صبر کرنا، اس اجالے پر صبر کرنا بھی بڑا کام ہے. اور اگر آپ اس اجالے پر صبر نہیں کریں گے، سنت کا دامن نہیں تھامیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، تو قرآن سے ہٹ کر جو زندگی ہے وہ سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بڑے روشنی میں ہیں، لوگ بڑے اجالے میں ہیں، لوگ بڑے چمکتے دمکتے ہیں. اللہ کی قسم ہے، قرآن کے علاوہ، نبی پاک کی سنت کے علاوہ، آپ کے فرمان میں جینے کے علاوہ زندگی تاریکی ہے. ایسی تاریکی اور ایسا جینا جس کو اللہ انسان ہی نہیں مانتا. اللہ فرماتا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن دل نہیں ہے. دل اس لیے تھوڑی ہے کہ یہ پمپنگ مشین ہے، صرف یہ فرق ہی نہیں کرتا حق و باطل کا، یہ اجالے کا اور تاریکی اور روشنی کا اور تاریکی کا فیصلہ نہیں کر پاتا. یہ دل نہیں ہے. اس کی آنکھیں ہیں لیکن روشنی کو دیکھ نہیں پا رہی، اس کے کان ہیں لیکن روشنی کی اس آواز کو سن نہیں پا رہی. تو اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہے. اولئک هم الغافلون، یہ تو غفلت زدہ ہے. لیکن جن کے نصیب میں، اور نصیب کن کے ہوتا ہے؟ یہ تو آپ اللہ کی قسم دن رات ہم ایک ہی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمانوں کے ہاں پیدا کیا. وگرنہ اجالے کے اس سفر کا پہلا سفیر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آتش پرستوں کا بیٹا ہے. آتش پرستوں کا یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا سفر اجالے کی طرف جاری رکھے. لڑکپن میں ہی اللہ نے اس کے دل میں یہ جوت جگا دی
کہ جس مذہب کے ہاں میں پیدا ہوا ہوں، جو میرے ماننے والے ہیں، جس مذہب کے اندر میں ہوں، ذمہ دار گھرانے سے ہے، جاگیردار کا بیٹا ہے، بھاگ کھڑا ہوا، عیسائیت کی طرف لپک رہا ہے، باپ نے پکڑ کر بیڑیوں میں باندھ دیا ہے، بیڑیاں توڑا کر بھاگا ہے، اور بھاگتے بھاگتے شام پہنچا، ایک غلیظ مولوی سے ملا، غلیظ مولوی سے، بشپ سے، اس نے اور متنفر کیا، ابھی سوچ رہا ہے کہ واپس اپنے دین پہ چلا جاؤں یا یہی صحیح، پھر ایک اچھے مولوی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اچھے بشپ سے، کتنا لمبا سفر ہے، اصفہان سے چل کر شام، شام سے چل کر نصیبین میں، وہاں سے چل کر اموریا، وہاں سے چل کر واپس عرب میں پہنچتا ہے، لمبا سفر ہے، میں اختصار کر رہا ہوں، کتنا سفر ہے۔ آخری والے نے کہا کہ اب میرے سوا کوئی حق پر نہیں ہے، اور اب اس کے آنے کا وقت ہو چلا ہے، جو آئے گا تو ساری تاریکی چھٹ جائے گی، اب اس کا زمانہ شروع ہوا چاہتا ہے، 2 ہروں کی زمین پہ چلا جا۔ پوچھا 2 ہروں کی زمین کہاں ملے گی؟ ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے پتہ چلا یہ خیبر ہے، خیبر آ گیا۔ کیسے آیا؟ جو مال اسباب تھا وہ سب دے دیا، اور راستے میں یہودیوں نے ایک کے ہاں فروخت کر دیا۔ خیبر آئے، خیبر پہنچے تو خیبر والے نے اپنے چچا زاد کو مدینہ والے کو دے دیا، اور مدینہ آ گئے۔ اب آنے کا انتظار ہے اس شخصیت کا، اس سراج منیر کا، جس کی خبر آخری والے نے دی تھی، اور 3 نشانیاں بھی بتائی تھی۔ کون سی نشانی؟ پہلی، صدقہ نہیں لیں گے، دوسری تحفہ لے لیں گے، ہدیہ لیں گے، تیسری کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اللہ اکبر! پھر یہ نشانیاں بھی پوری ہو گئی، اور سلمان وہ ان چند افراد میں سے ہیں، چند افراد میں سے جنہوں نے آپ کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے ہمہ وقت آپ کا تعاقب کرتا ہے۔ آپ ایک قبر کے اوپر بیٹھے ہیں، اور سلمان کبھی گھوم کے ادھر آتے ہیں، کبھی گھوم کے ادھر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، آپ نے اپنی چادر کو تھوڑا کھسکا دیا، اور آپ کی مہر نبوت واضح ہو گئی۔ سلمان نے اس مہر نبوت کو دیکھا اور چومنے لگے۔ کہاں سے چلا؟ پورا حجاز، عرب، گھومتے گھومتے واپس مدینہ۔ لیکن یہ تو نصیب کی بات ہے نا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ساتھ بٹھا کے کہہ رہے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں اہل فارس میں سے کہ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، اگر ایمان آسمان کے ستارے ثریا پر بھی ہوتا تو یہ وہاں بھی پہنچ جاتے، حق کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، روشنی کی تلاش میں۔ آپ کو تو بیٹھے بٹھائی مل گئی، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے ملی ہے نا۔ سفر کرنے والے نے ایک طویل سفر کیا ہے، اور پھر روشنی کا سفیر بنا، اور ایسا سفیر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان الجنت لتشتاق، جنت مشتاق ہے 3 بندوں سے ملنے کے لیے۔ کس کس سے؟ کس کس سے ملنے کے لیے مشتاق ہے؟ علی و عمار و سلمان، سلمان سے ملنے کے لیے جنت مشتاق ہے۔ ایسا اجالے کا سفیر بنا ہے، سب کچھ قربان کر کے آخر کار اس اجالے تک پہنچا ہے، اور نہیں نصیب ہوا، نہیں نصیب ہوا تو یہ نصیب کی بات ہے۔ جس گھر میں سورج طلوع ہوا، سورج ختم نبوت کا سورج جس گھر میں طلوع ہوا، ساتھ بھی دیتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، ساری زندگی ساتھ نبھایا ہے، لیکن نصیب میں نہیں ہوا۔ میں نام نہیں لیتا، کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں نصیب ہوا، کہا کان میں ہی شہادت دے دیجئے، اب کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کر لوں، کوئی دلیل میرے ہاتھ میں آ جائے، نہیں نصیب ہوا گھر میں رہ کر۔ اور دوسرا اتنی بدبختی پہ جاتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن بن کے سامنے آتا ہے، جس کے لیے آسمان سے فیصلہ اترتا ہے تبت یدا ابی لہب تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اتنی بدبختی، یہ روشنی نصیب سے ملتی ہے۔ اس خوش نصیبی پر خوش ہو جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اس ضابطے کے مطابق اپنی لگامیں، اپنی مہار اللہ کے ہاتھ میں دے دیجئے، جس نے آپ کو اس روشنی میں کھڑا کیا ہے۔
وگرنہ لوگ تاریکی میں رہ گئے سامنے دیکھ کر بھی۔ ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ، جس مجلس کا 40 سال کے بعد کوئی کردار با کردار والا اس کا رکن بنتا ہے، اس کا سردار 25 سال میں بن گیا ہے۔ حکمت کا باپ، دانائی کا باپ۔ نبی پاک اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ ان دو میں سے ایک مجھے دے دے۔ اور حدیث کے الفاظ پڑھیے، عامر ابن ہشام کے لفظ پہلے ہیں، گویا آپ نے پہلے چاہا کہ عامر ابن ہشام مل جائے، طاقتور، مالدار، دانا، فراست والا، بااثر، بارسوخ۔ دوسرے نمبر پر عمر فاروق ہیں، اللہ نے اس کے نصیب میں روشنی نہیں کی، اور ادھر تاریکی اتنی زیادہ تھی کہ تلوار ہاتھ میں پکڑے اس چاند کو، اس سورج کو ہی مٹانے چل پڑے تھے جس نے پوری دنیا کو روشن کرنا ہے۔ لیکن کیا نصیب میں ایسا نصیب کھلا، اور ایک عورت کی دعوت ایسی اثر کرتی ہے، بہن کی استقامت ایسی اثر کرتی ہے کہ وہی عمر جس کے بارے نبی کریم علیہ السلام خواب دیکھیں، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا اور صبح و فجر کی نماز پر بیان کیا، خود بیان کیا، فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک کنویں پہ کھڑا ہوں اور پانی میرے سامنے ایک بڑا سا کھیت ہے، اور پھر صدیق آتے ہیں اور صدیق اس پانی کو نکالنے لگتے ہیں، لیکن صدیق سے پانی نکلتا نہیں، کم نکلتا ہے، نکالنے میں دقت اور مشکل پیش آ رہی ہے۔ اتنے میں عمر آتے ہیں، اور عمر آئے ہیں تو ڈول جو نکالنے والا برتن، وہ بالٹی ہے، وہ بڑا ہو جا رہا ہے، ڈول بڑا ہوا، لیکن عمر اس قدر تیزی سے نکال رہا ہے کہ لمحوں کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے پورا کھیت سیراب کر دیا۔ یا رسول اللہ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر اسلام ہے۔ اسلام کا کھیت کس نے سیراب کیا ہے؟ ایسا سیراب کیا ہے کہ آج دشمن بھی یہ مانتے کہ ایک اور عمر ہوتا تو دنیا میں کہیں کفر نام نہ لے سکتا۔ کیا سبب ہے؟ جس کو اللہ منتخب کر لے، جس کو اللہ چن لے، جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے، اور یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے، کوئی دوسرا۔ کتنوں کے بارے میں آپ غم کرتے تھے، کتنوں کے بارے میں آپ اپنے آپ کو بھلا رہے تھے، کیا آسمان والے نے آپ سے کہا ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو بھلا لیں گے ان کے غم میں؟ کیا ان کے غم میں آپ اپنی جان لیں گے؟ لیکن آپ کی چاہت پر ان کے نصیب روشن نہیں ہو سکے، نصیب اسی کے روشن ہوئے جس کو اللہ نے منتخب کیا اور فیصلہ کر دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سینہ اس کا روشن ہوگا جس کو ہم نے چاہا۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی یہ بھی نصیب کی بات ہے، کبھی بڑوں کو سمجھنا آئے اور کہیں دنیا والوں کی نگاہ میں حقیر اور کمتر لوگوں کو سمجھ آ جائے، بڑوں کو سمجھنا آئے۔ عتبہ و شیبہ مکہ کے امیر ہیں، رئیس ہیں، دانشور ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں، ایسا کردار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن بھی کہہ رہے ہیں اگر کسی کے پاس خیر ہے تو اس سرخ اونٹنی والے کے پاس ہے، یعنی عتبہ کے پاس ہے، جس کے مارے جانے پر ان کا اپنا بیٹا، سابق الاسلام بیٹا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والا ابو حذیفہ غمگین ہے، پریشان ہے۔ آقا نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ باپ کے مارے جانے پر پریشان ہوں۔ کیوں؟ کہا اس لیے پریشان نہیں کہ میرا باپ مارا گیا، میں اس لیے پریشان ہوں، میں سوچتا تھا میرے باپ کے اندر خوبیاں موجود ہیں، اس کی خوبیاں آخرکار اسے اسلام میں لے آئیں گی، لیکن خوبیاں اسلام میں نہیں لاتی۔ اسلام میں کون لاتا ہے؟ اللہ کا چناؤ، اللہ کا انتخاب، اللہ کی رحمت۔ آج مارا گیا تو میں مایوس ہو گیا ہوں، اس کی خوبیاں نے اس کو کوئی کام نہیں دیا ہے، نہیں سمجھا۔ سمجھنے پہ آئے تو انہی کا باغ تھا جب طائف سے آپ واپس آ رہے تھے، ان زخمی تھے، خون آلود تھے، اور ان دونوں نے دیکھا تھا اور رشتہ داری کا احساس کر کے اپنے غلام سے کہا جاؤ ان کو کچھ انگور دے کے آؤ، پانی دے کے آؤ۔ اور وہ انگور لانے والا غلام ان کی نظروں میں حقیر، اللہ اکبر، آپ کے سامنے انگور رکھتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے انگور توڑا، ساتھ کیا کہا؟ بسم اللہ۔ حیران ہو کے کہتا ہے یہ تو ہمارے نبی کا کلام ہے، آپ کون ہیں؟ آپ نے یہ کیسے پڑھا؟ اللہ کے نبی نے اپنا تعارف کروایا،
ادھر پوری بستی نے آپ کو پتھر مار کر بھیجا تھا، ادھر دشمن ہے، ماننا نہیں چاہتے، دانشور ہونے کے باوجود اسلام کی نعمت کو پہچان نہیں پا رہے، اور پہچاننے پہ آیا تو ایک غلام باغ کا مالی پہچان لیتا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں پاس کھڑے ہو کر، دیکھ رہے ہیں ان کا غلام ہے، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے تعارف کروانے کے بعد آپ کے قدموں کو چومے چلا جاتا ہے۔ نصیب کی بات ہے، اس اجالے میں اللہ پہنچاتا ہے، تو اللہ کے انتخاب کو غلط مت ثابت کرو، زور لگا کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، ضد کر کے، بلکہ اس کے انتخاب کے عین مطابق اپنے آپ کو ثابت کرو کہ اللہ تو نے ہم پر فضل کیا، ہم تیرے فضل کو اپنے اوپر ثابت کر دیں گے کہ تو نے یہ فیصلہ ہمارے حق میں کیا، یقیناً تو بہتر فیصلے کرتا ہے۔ اور اگر نہیں مانیں گے، اللہ اکبر، نہیں مانیں گے تو آپ کے نصیب۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، ایک اور شخص میرے ذہن میں آتا ہے جو نہ صرف اندھیرے میں بلکہ اندھیرے کا دفاع کرنے والا، اندھیرے کا دفاع کرنے والا، تاریکی کا دفاع کرنے والا۔ ایک وقت آیا کہ یہ پورے مکہ کا سردار بنا، جب سردار بن گئے پھر جنگ ہوئی۔ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے احد کی جنگ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے اولو حبل کے نعرے لگائے، حبل کی جے ہو، اور پھر نصیب پلٹا، اللہ نے ان کے نصیب میں روشنی کر دی۔ یہ 8 ہجری ہے، رات کا وقت ہے، شہر سے نکلے تھے کہ یہ اتنا بڑا الاؤ کس نے روشن کر دیا، میں قریب جا کر دیکھ کے آتا ہوں۔ راستے میں رسول اللہ کے چچا مل گئے، انہوں نے ساتھ پکڑا اور سیدھا رسول اللہ کے پاس لے گئے، وہاں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر ایسے اجالے کے سفیر بنے، ایسے اجالے کے مسافر بنے، ایسا اندھیرا دور ہوا، دل روشن ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں، من دخل دار ابی سفیان فقد آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا ہے نا، چند مہینے گزر گئے چند مہینے، ہمارا ہی ایک بدبخت، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ یہ نواں مسلمان ہوا اور ایک جھوٹی بات منسوب کی، طنز کیا، لیکن اللہ کی قسم ہے ابو سفیان جب سے مسلمان ہوئے، جب مسلمان ہو گئے تو پھر ایسے پکے مسلمان ہوئے کہ کبھی پاؤں میں دوبارہ لغزش آئی، ایسے مسلمان ہوئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مشکل وقت آیا، مشکل وقت، تو یہ ان جنگوں میں شریک ہوئے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طائف کا محاصرہ اس میں شامل ہے۔ ایک تیر ان کی آنکھ میں آ کے لگتا ہے، آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی، اپنی آنکھ کے بارے میں کہا، اللہ کے رسول میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، ہاتھ رکھا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان شئتا دعوت، اگر تو چاہتا ہے میں دعا کر دیتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، کیا مطلب ہے؟ فت الیک، اللہ تیری آنکھ کو لوٹا دے گا، اگر چاہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، آنکھ واپس مل جائے گی۔ ملی تھی نا اس سے پہلے بھی، قتادہ کو مل گئی تھی، ثابت شدہ بات ہے۔ قتادہ آئے تھے، ہاتھ رکھا ہوا، اللہ کے رسول میری آنکھ پہ تیر لگ گیا، آنکھ ضائع ہو گئی، اور وہ گوشت باہر ڈھلکا ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت چاہتے ہو کہ آنکھ؟ قتادہ کہنے لگے، اللہ کے رسول جنت بھی چاہتا ہوں اور آنکھ بھی چاہتا ہوں، میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، میرا حسن خراب ہو جائے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ رکھ کے آنکھ اندر کی، اللہ سے ان کی بینائی کے لیے دعا فرمائی، جنت بھی مل گئی اور آنکھ بھی مل گئی۔ یہاں بھی وہی بات کی، یہاں کا انتخاب مختلف ہے۔ آپ نے پوچھا، ان شئتا دعوت، اگر تو چاہتا ہے دعا کر دیتا ہوں، ردت الیک، آنکھ لوٹائی جائے گی۔ وَإِن شئتا فَالْجَنَّةُ، اے ابو سفیان اگر چاہو تو اس کے بدلے جنت ہے۔ ابو سفیان کا معاملہ مختلف نکلا، ابو سفیان نے آنکھ نہیں مانگی، فَالْجَنَّةُ فوراً ہی کہتا ہے بس جنت چاہیے۔ تاریکی کے دفاع کرنے والے تھے، پھر اللہ نے اجالے کا مسافر بنا دیا۔
ایسا اجالے کا مسافر. پھر دوسری جنگ ہوئی, دوسری جنگ, جنگ یرموک کے اندر دوسری آنکھ میں بھی تیر لگا اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئے. لیکن میرے دوستو, آنکھوں سے نابینا ہونے سے تاریکی نہیں آتی, یاد رکھیے گا. آنکھوں سے نابینا ہونے پر تاریکی نہیں آتی, یہ تو دیکھنے والوں کو سمجھنا چاہیے. یہ آنکھوں سے نابینا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے قرآن سکھائیے جو ابھی نازل ہوا ہے. اور پیارے رسول اسلام اس وقت بات چیت کر رہے تھے بڑے بڑے سرداروں سے. آپ کو کوئی تھوڑا سا ناگوار گزرا, آسمان سے ان کے لیے پیغام اترا ہے, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. آپ اس اندھے کے آنے پر اب تھوڑی سی تیوری چڑھاتے ہیں, آپ کو ناگوار گزرا ہے. آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں جنہوں نے ماننا ہی نہیں, اور جو آپ کے پاس آیا ہے یہ اللہ سے ڈرتا ہوا آیا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جب عبداللہ بن ام مکتوم آتے اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے, سلام کرتے اور کہتے یہ وہ ہے جس کی وجہ سے آسمان پر مجھ سے وحی آئی ہے. یہ تو نصیب کی بات ہے. اور آخری بات کر دوں, میں وقت آپ کا زیادہ لے رہا ہوں. کبھی کبھی نصیب ایسے بھی جاگتے ہیں آج کی دنیا میں بھی. یہ ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے, ایک ہندوستان سے بھی اللہ نے سلمان چلایا. یہ بلریا گنج کا رہنے والا ہے, اور میں یہ سارے واقعات آپ کو بے مقصد نہیں سنا رہا. واقعات کی وجہ سے یا قصے کی بنا پر نہیں سنا رہا, کیونکہ اللہ بھی قصہ سناتا ہے تو کس لیے, مثالیں دیتا ہے تو کس لیے, لعلکم تذکرون. شاید تم غور کرو, شاید تم نصیحت پکڑو, شاید تم اسلام کی نعمت پر یہ جو دبے رہتے ہو, ڈرے رہتے ہو, چہرے پر 4 بال بھی برداشت نہیں کرتے ہو, اپنے آپ کو سنت کے لبادے میں نہیں ڈالتے ہو اور شرماتے ہو, شاید تمہیں لوگ تانا دیں گے, شاید لوگ تمہیں تانا دیں گے. میں نے آج ابھی آپ کے شہر میں ہی اپنے ایک دوست کی بات کو یاد کیا. وہ ایک نظم لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور اس کا خلاصہ صرف یہ ہے, خلاصہ آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ اس ساری نظم کا خلاصہ کیا ہے. کبھی کاش میرے قدموں میں کوئی ایک کانٹا تو ایسا چبھے, کوئی ایک دکھ مجھے بھی ایسا پہنچے, کوئی نبی پاک کی وجہ سے مجھے بھی گالی دے کہ کل میں نبی پاک کے سامنے جا کے کہوں اللہ کے رسول میں نے آپ کے راستے کی اختیار کرنے کی بنا پر اپنے قدموں کو لہو لہان کروایا ہے, میں نے آپ کی محبت میں گالیاں سہی ہیں, میں نے آپ کی سنت کو تھاما, لوگوں نے مجھے تان کیا, طنز کیا, اور یہ باتیں میں رسول اللہ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کر سکوں. میں مارے تو نہیں کھا کے آیا, میں آپ کے راستے پر ذبح تو ہو کر نہیں آیا, لیکن گالیاں ضرور سن کے آیا ہوں, لوگوں کے تانے ضرور سن کے آیا ہوں. اتنا تو ہو جائے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی اس پر خوش تو ہو جائیں, اس پر مطمئن تو ہوں, شرماتے نہ پھریں. کہ اگر تم یہودی کے ہاں پیدا ہو جاتے پھر کیا ہوتا, کسی ہندو کے ہاں پیدا ہو جاتے پھر کیا ہوتا, تمہاری زندگی تو ویسی ہی. نہیں, فرق نظر آنا چاہیے. بلریا گنج, بانکے رام, ایف اے کا سٹوڈنٹ, ایف اے میں سید مودودی کی ایک کتاب اس کو مل جاتی ہے اور یہ اس کو پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان ہوا, اللہ اکبر. تو پھر جو ریسرچ کر کے آتا ہے نا, وہ پہلے اسٹیشن پہ رکتا, وہ پہلے اسٹیشن پہ ٹھہر جاتا. وہ سمجھتا کہ نہیں بس بات بن گئی, وہ سمجھتا کہ نہیں مجھے صحیح بات تک پہنچ. مسلمانوں کے اندر آ کے پتا چلتا نا صحیح بات کدھر ہے. باہر سے تو لگتا ہے سارے ایسے ہوں گے, اندر آ کے پتا چلتا نہیں ادھر بھی فرق ہے. ادھر بھی ہیں جو لٹا کے پوچھتے ہیں, کھڑا کر کے پوچھتے ہیں. ادھر بھی ہیں جو زندوں کو سجدہ کرتے, مردوں کو سجدہ کرتے ہیں. ادھر بھی ہیں جو تاریکی کے سفیر ہیں. چلتے چلتے اس اصل جگہ پہ آ گئے. یہاں سے پھر قاہرہ چلے گئے, قاہرہ میں پڑھ کر پھر مدینہ چلے گئے, مدینہ سے پھر واپس قاہرہ جا کر پی ایچ ڈی کی, اور پھر مسجد نبوی کے مدرس مقرر ہوئے, مدینہ منورہ کے پروفیسر مقرر ہوئے, جامعہ اسلامیہ کے پروفیسر مقرر ہوئے. اور یہی بس نہیں, وہاں میرے بٹ صاحب نے شاید ان کو دیکھا بھی ہو اور ان سے ملاقات بھی کی ہو. اور اتنا بڑا آدمی, آج کے عہد کا بخاری, 16,500 حدیث پر مبنی ایک کتاب الجامع الکامل لکھنے والا ڈاکٹر ضیاء الرحمن العظمی, اللہ کی قسم کہاں سے چل کر اللہ نے کہاں نصیب پہنچایا. مدینہ میں وفات پائی اور مسجد نبوی میں جنازہ پڑھا جاتا ہے اور بقیع میں دفن کیا جاتا ہے. یہ ہے نصیب کی بات.
یہ ہے نصیب، اور نہیں حاصل ہوگا تو بڑے بڑے وہاں سے نکالے گئے۔ اپنے نصیب پر مطمئن ہوں اور اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی سنت کو تھام لیں۔ آج کی اس گفتگو کا یہی خلاصہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا عمل عطا فرمائے جو اللہ کو راضی کرنے والا، اور اللہ ہمیں اس شرمندگی سے دور کر دے جو ہم مسلمان ہو کر بھی شرمندہ چلے پھرتے ہیں، اور اپنے رویوں کو اسلام کے مطابق کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔